بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کے وہ درخشندہ ستارے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی، عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان عظیم صحابہ کرام نے اس دنیا سے رخصتی کب اور کس حال میں فرمائی؟ آئیے جانتے ہیں ان 10 جلیل القدر صحابہ کے سال وفات اور ان کے آخری ایام کی مختصر داستان، تاکہ ہم ان کی قربانیوں کو یاد کر سکیں۔ نمبر 1، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے اور پہلے خلیفہ راشد ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد ہیں۔ ان کے ہاتھ پر بہت سے صحابہ نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے تقریباً 2 سال تک مسلمانوں کی خلافت سنبھالی اور یقیناً فتنہ ارتداد کی جنگیں لڑیں، اور وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا آغاز کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 13 ہجری میں 63 سال کی عمر میں قدرتی وفات پائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی کر دے۔ نمبر 2، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ وہ نبوت کے 6 سال اسلام میں داخل ہوئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے والد ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلافت سنبھالی اور ان کی خلافت 10 سال تک رہی۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دواوین یعنی محکموں کا نظام رائج کیا اور بیت المال قائم کیا۔ آپ 23 ہجری میں مسجد نبوی میں نماز کے دوران ابو لولو مجوسی کے ہاتھوں شہید ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ نمبر 3، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ جیسا کہ وہ مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے اور ذو النورین کے لقب سے پہچانے گئے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں رقیہ اور پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے نکاح کیا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اسلام لانے والے اولین لوگوں میں سے تھے، اور ان کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو ایک نسخے مصحف میں جمع کیا۔ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلافت سنبھالی اور اسی طرح 35 ہجری میں مدینہ منورہ میں اس وقت شہید ہوئے جب باغیوں کے ایک گروہ نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا جبکہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی کر دے۔ نمبر 4، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ علی بن ابی طالب چوتھے خلیفہ راشد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا و علیہ السلام کے شوہر ہیں۔ وہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے۔ انہوں نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت سنبھالی اور وہ عدل، بہادری، زہد اور حکمت کے ساتھ پہچانے گئے۔ آپ رمضان المبارک 40 ہجری میں ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں مسجد کوفہ میں نماز فجر کے دوران شہید ہوئے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی کر دے۔ نمبر 5، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ طلحہ بن عبید اللہ ان معزز صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے دعوت کے آغاز میں ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں غزوہ احد میں فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے شہید کو دیکھنا چاہے جو زمین پر چل رہا ہو، وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ وہ بہادری، سخاوت، ایثار اور حکمت کے لیے مشہور تھے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ 36 ہجری میں واقعہ جمل میں اس وقت شہید ہوئے جب وہ قتال سے الگ ہو چکے تھے، اور وہ بصرہ میں دفن ہوئے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی کر دے۔ اس سے پہلے کہ ہم جاری رکھیں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے نیچے جائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹ کریں۔ نمبر 6، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ زبیر بن عوام ایک جلیل القدر صحابی اور اسلام لانے والے سابقون الاولین میں سے ہے۔ انہوں نے محض 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ان کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری یعنی خاص مددگار ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔
آپ 36 ہجری میں مارکہ جمل کے بعد اس وقت شہید ہوئے جب جنگ سے علیحدگی کے دوران عمرو بن جرموز نے انہیں دھوکے سے قتل کر دیا۔ اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی کر دے۔ نمبر 7، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ وہ اسلام لائے جبکہ ان کی عمر 17 سال تھی، اور سعد اسلام کے ماہر ترین شہساروں اور تیر اندازوں میں سے تھے۔ وہ فارسیوں کے خلاف مارکہ قادسیہ میں مسلمانوں کے قائد تھے، جو مسلمانوں کی عظیم وجے اور عراق کی فتح پر ختم ہوا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 55 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب عقیق نامی علاقے میں قدرتی وفات پائی۔ وہ عشرہ مبشرہ یعنی جنت کی خوشخبری پانے والے 10 صحابہ میں وفات پانے والے آخری شخص تھے، اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی کر دے۔ نمبر 8، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اسلام لانے والے اولین لوگوں میں سے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف مطلقاً صحابہ میں سب سے امیر ترین سمجھے جاتے ہیں، جیسا کہ وہ سخاوت، کرم اور اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرنے کے حوالے سے پہچانے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بھی 32 ہجری میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران مدینہ منورہ میں قدرتی وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 75 سال تھی۔ اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی کر دے۔ نمبر 9، ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ عنہ۔ وہ ان بڑے صحابہ میں سے ہیں جن کا اسلام کی اشاعت اور اسلامی فتوحات میں نمایاں کردار رہا ہے۔ وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اسلام لانے والے اولین لوگوں میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس امت کا امین کا لقب دیا کیونکہ وہ امانت اور سچائی کی مثال تھے۔ انہوں نے 16 ہجری میں بیت المقدس فتح کیا اور بلاد شام میں اسلام پھیلانے میں ان کا نمایاں کردار رہا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی وفات 18 ہجری میں بلاد شام میں طاعون امواس کی وجہ سے ہوئی، جہاں وہ اپنی وفات تک مسلمانوں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی کر دے۔ نمبر 10، سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ سعید بن زید اسلام میں داخل ہونے والے اولین لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے 19 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ فاطمہ بنت خطاب یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن نے بھی اسلام قبول کیا۔ وہ ایمان، تقوی، بہادری، دلیری، عدل اور سچائی کے لیے پہچانے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 51 ہجری میں قدرتی وفات پائی، اور اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی۔ اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی کر دے۔ اور بس، اگر آپ کو یہ کلپ پسند آیا ہو تو اسے شیئر کریں تاکہ سب فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بس دعا ہے اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔